جی السلام علیکم، میں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو نئے آتے ہیں چینل پہ، اگر انہوں نے آ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اس کو کر سکتے ہیں۔ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ والا اسپیشلی میں اس کی بات کروں گا۔ اٹ واز ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو شاکنگ بھی ہے، ان ایکسپیکٹڈ بھی ہے۔ اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے، کم از کم ٹریجڈی تو بہت بڑی ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں نے آ کے اس کو متفقہ طور پر لوگوں نے اس کی کنڈمنیشن کی اور اسے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا۔ لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ یہ کوئی آ کے پاکستانی سوسائٹی جو ہے کسی اور کوئی اس میں چل پڑی کہ ایک اس کو نئے پاگل پن کا شکار ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر کہا جو مجھے نہیں پتہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد قوم جو ہے وہ بڑی متحد ہو گئی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے یا دہشت گرد ہے ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یاد ہے اس سے پہلے طالبان کے حق میں اور ان میں ایک ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں، ہمارے ریلیجس گروپس بھی تھے بہت سارے، یہاں کالم نگار، ہمارا میڈیا، ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی کہہ کے وہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ لیکن اے پی ایس میں 140 بچوں نے بیچاروں نے جان دی تو پھر احساس ہوگا نہیں جناب کہ یہ جو ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر اس کے خلاف کاروائیاں ہوئیں اور بڑے پیمانے پہ جو کچھ بھی ہوا دیٹس اندر اسٹوری، آپ کو پتہ ہے۔ ابھی لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو نزدیک کہ شاید جو سیالکوٹ کی اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اور پاکستان کو اتنے بڑے پیمانے پہ بدنامی کا ایک اس کا سامنا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10-20 سال تک اس سے نہیں نکل سکیں گے ہم، شاید پاکستان کا ٹیگ جو ہے نا وہ یہی رہے گا۔ ایک ان کہنے کے مطابق کہ شاید کہ لوگوں میں سوسائٹی میں ایک اس میں ہے کہ نہیں جناب کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام امیدوں کے درمیان میں سن رہا تھا اس کاشف عباسی صاحب کے شو میں، اس میں اگر سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں وہاں پہ سربراہ جو ہیں چیئرمین جو ہیں، اس میں وہ کہہ رہے تھے، ان کا نام حامد رضا صاحب ہے، انہوں نے ایک نئے خطرے کی طرف اشارہ کیا، نئی قتل و غارت سے انہوں نے ابھی سے خبردار کیا۔ اور آئی واز شاکڈ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کاشف کے شو میں۔ کاشف نے خود بڑا ایک اچھا انہوں نے آ کے پروگرام کنڈکٹ کیا اور بڑی اچھی باتیں کی کاشف عباسی نے، مست سے ویری بولڈ اینڈ بریو آف ہم۔ لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہاں پہ، جیسے میں نے کہا حامد رضا صاحب نے، انہوں نے مزید مجھے ڈرا دیا۔ میں اس کو ٹریجڈی کو تو مطلب ہے اس سیالکوٹ والی کو بھول گیا ہوں، میں اس سے زیادہ الارمڈ ہو گیا ہوں کہ جو کہا ہے انہوں نے سیناریو پیش کیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا اور کس پیمانے پہ قتل و غارت ہو سکتی ہے پاکستان میں، اس نے مجھے آگے ڈرا دیا ہے۔ اس پہ کہہ سکتے ہیں ایم اسکیئرڈ کہ اگر اس طرح کا سیناریو خدا نہ خواستہ ویسے ہوتا ہے تو اس پہ میں آتا ہوں، ذرا اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا ہے اور ان کی کیا ایسی باتیں ہیں جو بڑا خوفناک سیناریو ہیں کہ انہوں نے کہا یہ چیزیں ہوں گی، اور انہوں نے کہا میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بات نوٹ کر کے لکھ لیں۔ اس پہ تو آتے ہیں، لیکن سوال ایک اور ہے کہ ہم اس لیول تک، یہ نہج تک پہنچے کیسے ہیں کہ کسی زندہ انسان کو اٹھا کے جلا دیا جائے۔ کوئی اس میں ایک میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ملک عدنان کی، ایک اس کی ویری بریو آف ہی میں مس ہے کہ وہ اس کو مجمع کو سمجھا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کا غیر ملکی تھا، اس کو نہیں پتہ تھا، اس کو نہیں سمجھ آئی کہ اس پہ پوسٹر پہ یا اس پہ سٹکر پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کو نکال دیں گے، وطن واپس بھیج دیں گے، ہم جناب ان کو وہ کر دیں، پولیس میں FIR دے دیں گے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی سانو سارا پتہ ہے۔ اور جو کہہ رہے تھے کہ سارا پتہ ہے، یہ کوئی ان پڑھ بھی نہیں تھے، کوئی جہل بھی نہیں تھے، غریب بھی نہیں تھے، ایک فیکٹری کا سٹاف ہیں، اور اس فیکٹری کے سٹاف کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ تو تھوڑی سی منیمم تو اس کی ہوتی ہے کہ اس کو کتنی اس کی ایجوکیشن ریکوائرمنٹ اس کی ہونی چاہیے، یا ایک لوگ ان کو فیسلٹیز مل رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کے جابز ہیں۔ یہ مطلب تھوڑے سے کھاتے پیتے سے مراد ہے، ایک اس میں ایوریج تو ہوں گے نا سارے کے سارے لوگ، یہ عام لوگ نہیں تھے کہ بیچارے جن کو نوکریاں نہیں ہیں، فرسٹریشن ہے، غربت ہے اپنا، ان کو پھر اس کے بعد کوئی نہیں رہ جاتا، یا مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ، میرا نہیں خیال یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ان میں لوگ ہوں گے۔ لیکن ایک اوورآل یہاں ریڈیکلیشن ایسے ہوئی ہے، ریاست نے ایسے برے طریقے سے سرنڈر کیا ہے کہ جس کے بعد آگے ہر بندے کو لگتا ہے کہ 8-10 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے، جس کا جو دل چاہے شہر جلا دو، پولیس والوں کو جلا دو، گولیاں مار دو، ڈنڈے مار دو، کسی کو اٹھا کے لاش اس کی جلا دو۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کوٹ رادھا کرشن میں ہوا تھا، وہاں پہ جوڑا تھا، بیچارے کرسچن تھے اگر میں غلط نہیں کہ میاں بیوی تھے، جوان سے وہ تھے لوگ، ان کے آج بھی ان کے ذہن میں تصویریں آ کے ایک اس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو اٹھا کے انہوں نے جلا دیا تھا، بھٹے میں شاید انہوں نے ڈال دیا تھا، پورا گاؤں کٹا ہوا، انہوں نے توہین کیا انہوں نے، اور ساتھ میں ان کو جلا دیا گیا اس وقت، اور اس وقت بھی ماب تھا، اس وقت بھی کنڈمنیشن ہوئی تھی۔ ہم نے کہا جناب یہ واقعہ ہمارے ہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اس لیے شاید زیادہ اس پہ ریئیکشن آ گیا ہے کہ جناب کیونکہ سری لنکن تھے، ساری اس پہ غیر ملکی تھا، اور پھر ایکسپورٹ کے حوالے سے اس کا سیالکوٹ کا بڑا نام ہے۔ سیالکوٹ کے لوگ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بڑے کام کرنے والے ہیں، ذہین لوگ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی امیج بڑا
بہتر کہ ایکسپورٹ انہوں نے ایک اگر کہا جائے تو پاکستان چل رہا ہے، اگر 2-3 ہی شہر ہیں، کراچی ہے آپ کو، اس کے بعد یہ آپ کا سیال کوٹ ہے، پھر سے آپ کو فیصل آباد، جہاں انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں سارے، وہاں پہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ سوشو اکنامک کنڈیشن زیادہ ہیں، بلکہ ہمارے آتے ہیں وہاں سے ساؤتھ سے بڑے لوگ آتے ہیں سینٹرل پنجاب میں نوکری ملازمتیں کرنے کے لیے ان کی فیکٹری میں، سو ان کے لیے بہت بڑا ایک میرا خیال ہے اس کے سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے بڑی ایک ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی۔ اس سے پہلے 2 بھائی تھے آپ کو زیادہ یاد ہے جن کو ڈنڈوں سے مار کے اسی طرح ماب نے وہ کر دیا تھا۔ سو یہ پاکستانی تاریخ میں اس طرح کی وائلنٹ ہسٹری رہی ہے۔ چلے اس پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں توہین کا الزام لگ گیا تھا، وہ جو 2 بھائی تھے ان پہ تو صرف اس پہ چوری کا تھا یا بائک کوئی سنیچنگ کا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، اس پہ آ کے عوام نے اتنا بڑا اسے رد عمل دیا، اور 2 انہوں نے بھائیوں کو جوان بچے تھے ان کو انہوں نے ڈنڈے مار مار کے انہوں نے مار دیا، اور کسی کے اس پہ ہم نے دیکھا یہ سوسائٹی پھر بھی نہیں جاگی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ چیزیں ہو کیوں رہے، کیوں اس ملک میں چیزیں نہیں ہوں گی جب آپ کے ملک کا وزیر یہ جو ہے دفاع جو ہے ڈیفنس منسٹر، اندازہ کریں نہ پرویز خٹک صاحب کا ذرا بیان تو سنیں، اس سے بڑی کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے جو انہوں نے کی، جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جناب ماپ تو ایسے ہوتے ہیں، جوان ایسے ہی ہوتے ہیں، جوان خون ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، بندے بھی مارتے ہیں۔ یو آر دا ڈیفینس منسٹر، کوئی تھوڑی سی IQ ہے، خدا نہ خاصا اس میں سے کسی کا اپنا ہوتا کوئی، اللہ نہ کرے ان کے خٹک صاحب کے بچوں کو اللہ لمبی عمر دے محفوظ رکھے، اگر کسی کے بچے کو محفوظ رکھے، یہ تو دشمن کے بچے کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پھر یہی بیان دیں گے ساری چیزیں کہ نہیں جی معاف کر لیتا ہوتا ہے، ہو جاتا ہوتا ہے، یا کسی اور کا بچہ تھا، کسی اور کا باپ تھا، کسی اور کی ہسبینڈ تھا، لہٰذا ہمارا کیا جاتا ہے، وہ ہے نا پنجابی کے ساتھ جو تن لا کے وہی تن یہ جانے والا حساب ہے کہ ہمارا نہیں ہے۔ اور میں نے آج شاید اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ ہمارے حکمرانوں کو انہی چیزوں پہ بے رحم ہوتے ہیں۔ آپ طریق اٹھا کے دیکھیں کہ حکمران اکثر بے رحم ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی ذات کے علاوہ، اپنے رومانس کے علاوہ انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ آ کے لاشوں پہ سوتے ہیں، یہ آ کے کسی کے رلاٹ پہ، کسی کے رونے پہ، کسی کے ماتم پہ ان کو نیند آتی، یقین نہیں آتا۔ سن لیں ان کا پرویز خٹک صاحب کا بیان، سن لیں کتنا انہوں نے اسٹرانگ، مطلب ایک صفاق دل کے مالک آگے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ آ کے کیمرے پہ کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے بس ہو گیا، کافی ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے؟ شیخ رشید صاحب، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جلا دوں گا، گرا دوں گا، آگ لگا دوں گا، یہ ان کی ویڈیوز ہیں۔ اس ملک کا جس کو وزیر داخلہ بنوایا وزیر اعظم صاحب نے کہ ملک کا وزیر، آپ ذرا اس ملک کی حالت دیکھیں کہ ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے، وزیر داخلہ کیا کہتا رہا ہے، جلا دوں گا، پارلیمنٹ کو جلا دوں گا، سب کو آگ لگا دوں گا۔ اور یہ ڈیفنس کونسل آف پاکستان ہوتی تھی جس میں تمام یہ بینڈ آرگنائزیشن کے لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہوتے، یہ ان کے آگے سب سے بڑے سپورٹر بھی تھے، اور جلسوں میں ان کی تقریریں آج اٹھا کے سن لیں آپ، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کس وقت آگ لگانے کی یہ باتیں کرتے تو کیا کیا جلسے میں تھے ان کے ہوتے تھے یہ آپ کے۔ اور اس کے بعد لبیک والوں سب سے بڑی سپورٹ انہوں نے جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس فیض آباد میں اس کے خلاف، نواز شریف صاحب کے اور ان کی حکومت کے خلاف، ان کے اس وقت کے بیانات ذرا دیکھ لیں۔ عمران خان صاحب کہتے تھے میرے حامی جو ہیں وہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں ساری چیزیں۔ جب پاکستان کا پولیٹیشین جو ہے وہ پرفارمنس کی بجائے، اپنی کارکردگی کی بجائے وہ آ کے مذہب کا سہارا لے گا تو سمجھ لیں کہ بس ایک گل مک گئی ہے، یا گل بات اس میں کہتے ہیں بات جو ہے نا بڑھ گئی ہے۔ اس ملک کا پرابلم یہ رہا ہے کہ جو حکمران پڑھے لکھے، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے اگر آئے بھی ہیں نا، آکسفورڈ سے 3 تو میں بتا ہی سکتا ہوں نا آپ کو، میرے خیال بھٹو صاحب تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اور پلس اس کے بعد عمران خان صاحب، انہوں نے آ کے اگر آکسفورڈ سے آ کے اپنی پرفارمنس، گورننس، نیو چینج، ریفارمز، لوگوں کو سہولتیں، بہتر معاشرہ بنانے کی بجائے اگر انہوں نے بھی آ کے وہی کام کرنا ہے جو آ کے مدرسے کے ہمارے مولوی صاحبان کرتے ہیں، یا آ کے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، یا دیگر جو آ کے مذہب کے طور پر ابھی آ کے ہم نے لبیک والوں کو دیکھا ہے، اگر وہ بھی آ کے مذہب کے نام پہ پالیٹکس کرنی ہے، بھٹو صاحب نے کی، ان کے ایک ان کی ویڈیو دیکھ رہا جس میں وہ وہی ہے اپنے اسلامک یہ بہت سارے سٹیپس گنوا رہے تھے کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کیا۔ اس کے بعد آپ ان کو جنرل ضیاء صاحب کو دیکھ لیں، وہ تو مجاہد تھے پاکستان کے سب سے زیادہ۔ اور پھر دیکھیں بینظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب ہیں، یہ بھی مذہب کا تڑکا لگاتے رہے ہیں، انہوں نے بھی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے ووٹس بھی لیے ہیں، ان کے ساتھ الائنسز بھی کی ہیں، کیونکہ پرفارمنس کے لیے ان کے پاس ہے نہیں۔ عمران خان صاحب تو دن رات آپ دیکھتے ہیں، وہ تو ساری چیزیں وہ ریاست مدینہ کے نام پہ ہر وقت ان کے مطلب ہے ان کی تقریر ہم سنتے رہتے سارے۔ الحمدللہ 98% لوگ اس ملک میں مسلمان ہیں، اور ہم سب نے اسلام بھی پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، قرآن پاک بھی میں نے خود 3 دفعہ ترجمے کے ساتھ، ایک دفعہ اردو کے ساتھ پڑھا تھا، مودودی صاحب کی تفسیر پڑھی، اور بعد میں نے اس کو آ کے انگلش کے ساتھ بڑی خوبصورت انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا، ہم سب نے، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے۔
اگر موسٹلی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے اسلامیات پڑھی ہے، اسلام پڑھا ہے، ہر ایک بندے کو پتہ ہے، ان کو سیرت کو بھی پتہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان پہ جانے قربان ہے صاحب لوگوں کے، جیسے کہتے ہیں، اس میں ایک ہمارا ایمان بھی ہے اس پہ۔ اس کے بعد آپ آگے ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو آ کے ان کو سینسٹائز مزید کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، اور آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر تو لوگ تو وہ کریں گے، لوگ تو سمجھیں گے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں آ کے مزید اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں 90% جو اسلام ہے، سارے مسلمان ہیں، انہیں خطرہ ہو گیا یہ 2% سے، اور غصہ کن پہ نکلتا ہے؟ وہ سندھ میں ہندوز بیچارے ہیں، ان کو آ کے مندر جلائے جاتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، یا پھر ہم نے کڑک میں دیکھا، کے پی میں دیکھا، انہوں نے سمدھی گرا دی، وہاں پہ سارے کا سارا وہ کیا۔ یہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کرسچن کالونیز پہ، مجھے یاد ہے اس پہ گجر خان میں ساری گوجرا میں دیکھے فسادات کرائے، پھر اس کے بعد لاہور جوزف کالونی میں اس میں انہوں نے آ کے جلائے اور وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ مجھے یاد میں ڈان میں تھا، ملتان میں تھا، اس وقت رپورٹر تھا، اس وقت شانتی نگر کھانے وال میں پورے کا پورا گاؤں جلا دیا گیا، ساری چیز 2% ہے وہ ہم ان کو نہیں رکھنا چاہتے۔ سو یہاں پہ جب آپ یہ ریاست سرنڈر کرے گی، جتھے آتے ہیں آپ سرنڈر کریں گے ان کے آگے، 10-20 ہزار بندہ آ جائے، آپ ان کا مذاکرات کریں گے، ریلیز کریں گے، بین کا وہ بھی ہٹا دیں گے کہ نہیں جناب، ان کو ان کے جو اگر قیدین ہیں ان کو ہیرو ویلکم بھی دیں گے، پھر آپ اپنا بندہ بھیجیں گے اعجاز چودھری صاحب کہ جائیں گلدستے پیش کریں، تو ریاست جب سرنڈر کرے گی، عمران خان صاحب سرنڈر کریں گے، ہماری آگے سول ملٹری بیوروکریسی ان کے سامنے آگے جھک جائے گی، تو پھر تو یہ چیزیں ہوں گی۔ پھر آپ نے تو ان کو طاقت دے دی سب کو کہ یہ بندے لے کے ہیں، پھینٹیاں لگائیں، پولیس والے ماریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روزانہ کی بنیادوں پہ جو آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایکول آپ نے یہاں ڈسٹریبیوشن ریسورسز نہیں کی، ان کو مواقع نہیں دیے، اپرچونٹیز نہیں دیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جا کے مدرسے میں اپنے بچے داخل کرواتے ہیں، ریاست کو اسے کنسرن بھی نہیں ہے، ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا برین واشنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ویڈیوز آئی ہیں، وہ دیکھ کے آپ کو اب دہل جائیں کہ کس طرح کی وہاں برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ اس ملک کو مطلب کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ دن رات ایک ہی آپ کے پاس ایک اس مذہب ہی بچ گیا۔ میں پھر کہتا ہوں 98% الحمدللہ مسلمان ہیں ہم اس ملک میں، مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں خطرے میں ہے اور اس کو آگے ٹھیک کرنا ضروری ہے؟ سو یہ ریاست کی عمران خان صاحب کا اس میں آنا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے 27 اکتوبر کو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، جو سیکورٹی کے بڑے ادارے ہیں سربراہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ یہاں صحافی ملنے گئے تھے ایک بہت بڑے، یہاں پہ ہمارے ان کو بریفنگ دی گئی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ایسٹ ہے ہمارے، ان کو تو پولیٹیکلی طور پر ہم اسے مرج کریں گے، یہ تو سیاستدان بنیں گے۔ بن گئے جناب سیاستدان، بنا لیں آپ ان کو سارا۔ لاسٹلی آپ انتظار کر رہے ہوں گے ان کے جو انہوں نے کہا، حامد رضا صاحب جو ہیں سنی کونسل اتحاد کے، وہ کاشف عباسی صاحب کو کہہ رہے تھے، سن کے میں ڈر گیا ہوں اور ڈرنا بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے ان پہ وہ کر تو لیا ہے، پکڑ تو لیے ہیں، جب ان کے ٹرائل کا ٹائم آئے گا، ان کے سزاؤں کا ٹائم آئے گا نا، دیکھے گا 10-20 ہزار بندہ باہر آ جائے گا، وہ گھیرا ڈال لے گا، پوری عدالتوں کو بھی ڈال لے گا، پورا پولیس اسٹیشنوں کو بھی ڈال لے گا، پھر دیکھتے ہیں کون ان کے خلاف آگے سزائیں دیتا ہے اور ان کو کیا ان کے خلاف موقف لیتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ان کا یہ کہنا تھا، ان کا میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کو آگے کوٹ کر رہا ہوں حامد رضا صاحب کو، انہوں نے کہا جناب میں بہت بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوتے دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ پروسیڈنگ تو کریں، شروع کریں، اس میں بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوگی۔ سو یہ جب ریاست کو آپ نے جھکا دیا ہے، لوگوں کو امپاور کر دے اس طرح کے، ان کو وہ جو وہاں پہ طبقات ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، گولی ہے، گن ہے، تو ہم ڈرتے بھی ہیں، ہم جھکتے بھی ہیں، ہاتھ بھی باندھتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر اس میں کریں۔ پھر ملک کیا مطلب یہ برہمی ہے نا کہ آپ نے ایک اس طرح کا معاشرہ آپ نے یہاں تشکیل دے دیا ہے کہ آپ اس کے بعد جس کا جو دل چاہتے جلا دے، گھرا دے، مار دے۔ پولیس مطلب وہ پولیس والے جن کو آپ نے مروا دیا وہاں پہ جی ٹی روڈ پہ، وہاں سینکڑوں وہاں پہ آپ کے زخمی ہوئے، ان کو کوئی آپ نے اپریشیٹ کیا؟ ان کے گھروں میں کوئی وزیر اعظم گیا، کوئی وزیر دفاع گیا، کوئی وزیر داخلہ گیا، کوئی آپ کا وہاں پہ وہ گیا کہ اس کا وزیر پنجاب گیا، کوئی وزیر ان کے گھروں میں گیا پولیس والوں کو؟ آپ نے وہ اکیلا چھوڑے۔ پھر پوچھتے ہیں جناب انہوں نے سیالکوٹ میں پولیس نے فائر کیوں نہیں کیا، اس وقت انہیں بچانے کی کوشش کیوں نہیں؟ وہ کیوں بچانے کی کوشش کی جب ان کو پتہ ہے کہ یہ جائیں گے اور چھتر بھی ماریں گے اور اس کے بعد پوری آپ کی پولیس کو بھی وہ آگے ذلیل کروائیں گے، پھر آپ کے سامنے آگے سرنڈر بھی کریں گے، ڈاکومنٹ بھی کریں گے، معاہدے بھی کریں گے، معاہدے خفیہ بھی رکھیں گے، ان کو ہیرو بھی بنائیں گے، تو پولیس والے کیوں جانے دیں آپ کے لیے؟ سو جناب ہمارے حکمران جو ہیں وہ الحمدللہ جناب وہ اپنی کارکردگی پہ اس ملک میں جیسے میں نے کہا رول نہیں کرنا چاہتے، عوام کو سروس دے کے ان کے دل نہیں جیتنا چاہتے، نعرے ماریں گے، نارسزم کا شکار ہیں، نرگسیت کا شکار ہیں، اپنی تعریفیں کر کر کے وہ تھکتے نہیں، ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ عام آدمی کیسے مر رہا ہے، جی رہا ہے، اس ملک کا کیا امیج بن رہا ہے، کیا نقصان ہوا ہے ہمیں، کوئی ان کو ٹکے کا امیج بھی نہیں ہے۔